سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب میں 304 ارب مالیت کا وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا حجم 304 ارب ہے مگر اب تک 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا جا سکا۔ وزیر اعلیٰ ڈیولپمنٹ پروگرام کی مالی پیش رفت صفر۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام 2025 سے 26 میں 25 ارب مختص ہوئے تھے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیں گے۔ علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ اس کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ صوبے کے اندر سیوریج کے نکاسیات، گلیوں کی پختگی اور جو دیگر بلدیاتی سطح کے جو کام ہیں وہ مکمل کیے جانے، تو اس کا باقاعدہ پلان بنایا گیا اور ان کے PC1 جو ہے وہ PND بورڈ سے اپروو بھی ہو چکے ہیں، جن کی تعداد جو ہے 52 بتائی جا رہی ہے۔ اور اس پر اب لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے حکام نے باقاعدہ حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ ابھی تک فائنانس ڈپارٹمنٹ اور PND بورڈ نے 1 روپیہ بھی اس منصوبے کے لیے جاری نہیں کیا۔ اگر ہم ہماری سال 2025-26 کی ہی بات کر لی جائے تو پنجاب میں بجٹ کے اندر 25 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ ایلوکیٹ کی گئی تھی اس پروگرام کے، کیونکہ اس کا حجم جو ہے وہ 304 ارب روپے تھا اور اس کو 2 سے 3 سالہ جو فیز ہیں مختلف فیزز میں ان کو مکمل کیا جانا تھا۔ لیکن اگر 25 ارب کے مقابلے میں بھی دیکھا جائے تو 1 روپیہ ابھی تک ریلیز جو ہے وہ نہیں کیا جا چکا، اور اب آپ دیکھ لیں کہ نصف مالی سال ہونے والا ہے اور ابھی تک اگر اس منصوبے کو بجٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں کیا جاتا تو آٹومیٹکلی جب یہ پروجیکٹ فیلڈ میں اترے گا تو اس میں اس کی لاگت جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی اس کے PC1 جو ہے وہ اپروو ہونے کے بعد آئے روز کنسٹرکشن کے جو ریٹس ہیں وہ بھی ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس پر اب وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بریفنگ جو ہے وہ دے دی گئی ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے حکام کی طرف سے کہ اس پروجیکٹ میں ابھی یہ ڈیلے آ رہا ہے اور اس سے ڈیلے اگر ہوگا تو یہ منصوبے جو ہے وہ آئندہ 2 سے 3 سالوں میں جو ہے مکمل ہوں گے۔ تو اس پر PND بورڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ PND بورڈ کی طرف سے اپروول جو ہے وہ دے دی، جیسے ہی اگر محکمہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو محکمے کی ڈیمانڈ پر بجٹ جو ہے وہ ریلیز ہوگا۔ اب محکمہ جب ڈیمانڈ کرے گا اس وقت ان کو ٹینڈر جو ہے وہ جاری کرنا ہوگا، تو حکام کا کہنا ہے کہ ٹینڈر اس پر جاری ہو چکے، لیکن ابھی بجٹ کی یوٹیلائزیشن جو ہے اس پہ فنڈ ریلیز نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رام ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ڈینگی وائرس کے حملے جاری ہیں۔ شہر میں ڈینگی بخار کے 14 نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ نشتر زون میں ڈینگی بخار کے 6 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ شالامار زون میں ڈینگی بخار کے 3 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ سمن آباد زون میں ڈینگی بخار کے 2 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ مزید کیا اپڈیٹس ہیں، کیا صورتحال ہے شہر میں ڈینگی کی، سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے جان لیتے ہیں۔ جی زاہد چودھری۔ جی، موسم تبدیل ہونے کے باوجود شہر میں ڈینگی بخار کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ ڈینگی کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 14 ڈینگی بخار کے نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اور ان مریضوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ 6 مریض جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں نشتر زون سے، جبکہ شالامار زون میں ڈینگی بخار کے 3 نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ سمن آباد زون میں 2، علامہ اقبال، گلبرگ اور راوی زون میں ڈینگی بخار کے 1 مریض کی جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہے، اور یہ مسلسل جو ہے وہ ڈینگی کی کیسز شہر میں موسم بدلنے کے باوجود سامنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد چودھری آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں شہر کے تاریخی نیلا گنبد کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ DG LDA طاہر فاروق نے نیلا گنبد اور ناصر باغ منصوبوں کا دورہ کیا ہے۔ چیف انجینئر ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی سمیت دیگر افسران کے ہمراہ تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ حفاظتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کو مکمل کیا جائے، DG LDA کی جانب سے یہ کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ منصوبوں پر کام تیز رفتاری سے جاری ہے۔ مزید جان لیں گے، فریحہ بطول سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں انارکلی نیلا گنبد میں موجود ہوں جہاں پہ DG LDA طاہر فاروق نے جو ہے وہ وزٹ کیا ہے اور ناصر باغ منصوبے اور نیلے گنبد منصوبے کے بارے میں ایک بریفنگ دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ جی سر بتائیے گا، وزٹ کیا، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ ایک میاں نواز شریف کا ایک انیشیٹو تھا کہ یہ جو نیلا گنبد ہے ہم پورے لاہور کی لہر کے تحت ریسٹوریشن کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے۔ انشاءاللہ اس میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ بن رہی ہے، شاپس بن رہی ہیں، اس پورے ایریا کو ہم پیڈسٹرینز بنا رہے ہیں اور اس پہ بڑی دن رات کام جاری ہے، ٹیپا اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ سر کب تک آپ کو لگتا ہے یہ منصوبہ پورا ہو جائے گا؟ ہماری جو ٹائم لائنز ہے وہ دسمبر 2026 ہے، بٹ ہم کوشش کریں گے اس کو انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے کمپلیٹ کر سکیں۔ جی بالکل، ان سب نے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ آج ہم نے سائٹ کو وزٹ کیا اور ہمارا منصوبہ یہی ہے کہ جلد سے جلد اس کو ختم کیا جائے۔ انڈر گراؤنڈ پارکنگ بنائی جا رہی ہے، شاپس بنائی جا رہی ہیں اور اس کے حوالے سے ان کی ٹیم پوری ایکٹیو ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد اس منصوبے کو جو ہے مکمل کیا جائے۔ بہت شکریہ فریحہ۔ بتائیں کہ اسلام آباد ماڈل جیل کا منصوبہ، پنجاب سے ملازمین ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد بھجوائے جائیں گے۔ IG جیل نے 4 ماہ کی ڈیپوٹیشن کے لیے افسران اور اہلکاروں کی تفصیلات مانگی ہیں۔ علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں، ڈیٹیلز بتائیں گے۔ جی علی ساہی۔
بالکل اسلام آباد میں ماڈل جیل کے آغاز کے لیے پنجاب محکمہ جیل خانہ جات سے خدمات جو ہیں وہ مانگ لی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کو مراسلہ بھیجایا گیا تھا کہ اگر کوئی افسران و اہلکار ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد ماڈل جیل میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تفصیلات بھجوائی جائیں، تو اس پر آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کی جانب سے تمام ڈی آئی جیز جیل خانہ جات کو مراسلے بھجوائے گئے ہیں کہ ایسے افسران و اہلکار جو 4 ماہ کی ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد ماڈل جیل جانا چاہتے ہیں ان کی تفصیلات بھجوائی جائیں۔ ان کو اگر وہاں پہ بیہیویئر اچھا ہوا اور کارکردگی بہتر ہوئی تو ڈیپوٹیشن کا عرصہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ وارڈر سے لے کر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے افسران و اہلکار جو ہیں وہ اسلام آباد ماڈل جیل کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ آج تک تمام افسران کو ان کی ولنگ پوچھ کر ایک باقاعدہ ڈیٹا بھجوانے کا حکم دیا گیا تھا، جس کے بعد آئی جی جیل خانہ جات یہ تمام جو افسران و اہلکار جنہوں نے اپنی ولنگ شو کی ہے ان سے ملاقات کریں گے، ان کا انٹرویو کریں گے اور اس کے بعد افسران و اہلکاروں کو منتخب کر کے اسلام آباد ماڈل جیل میں بھجوایا جائے گا۔ اس کے لیے بہتر ریکارڈ کے حامل اور ایسے افسران و اہلکار جن کے خلاف کوئی انکوائری پینڈنگ نہیں، ان کو پرائرٹی دی جائے گی تاکہ وہ اسلام آباد جیل میں جا کر کام کر سکیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کے لیے 2 روز قبل علی اکبر گجر کا جو نوٹیفیکیشن کیا جا چکا ہے اور انہوں نے ان کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی صاحب۔ اقبال ٹاؤن کے علاقے میں سی سی ڈی کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ سی سی ڈی ٹیم نے بھیکے وال موڑ کے قریب ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے رکنے کی بجائے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی ہو گیا اور دوسرا فرار۔ پولیس نے زخمی کو طبی امداد کے لیے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اقبال ٹاؤن کے علاقے میں سی سی ڈی کا یہ مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ سی سی ڈی ٹیم نے بھیکے وال موڑ کے قریب ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے رکنے کے بجائے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی ہو گیا اور جبکہ دوسرا فرار ہو گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ بہتر ٹریفک مینجمنٹ سے محفوظ سفر کی ویژن کے تحت دیے گئے اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی پنجاب کا ترمیم شدہ قوانین ٹریفک اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم بھی سامنے آیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو آگاہ کریں کہ ڈی پی اوز ٹریفک آداب کے حصول میں ٹریفک پولیس کی مکمل معاونت کریں، یہ کہنا تھا آئی جی پنجاب کا۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ڈی پی اوز، سی ٹی اوز، ڈی ٹی اوز مطلوبہ نتائج دینے کے ذمہ دار ہیں اور آئی جی پنجاب نے منشیات کیسز میں مجرمان کی سزائیں یقینی بنانے اور منشیات فروشی کے تدارک کا بھی حکم دیا۔ اسپیشل برانچ ٹریفک مینجمنٹ اور منشیات فروشی کے خاتمے کے لیے کارکردگی مانیٹر کریں گے۔ شادی سے انکار پر بیوٹی پارلر پر قتل کرنے کا مقدمہ، مجرم احسان اللہ کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ ماڈل کورٹ کے جج شعیب انور قریشی نے جرم ثابت ہونے پر یہ سزا سنائی ہے۔ مزید جان لیں گے، شاہین عتیق سے آگاہ کیجیے گا۔ گلشن راوی میں بیوٹی پارلر چلانے والی ایک خاتون ہنا مسکان کے مقدمہ قتل کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا۔ یہ فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج شعیب انور قریشی نے جاری کیا ہے۔ اس کیس کے ملزم احسان اللہ کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی ہے۔ ملزم نے صرف اس بنا کے اوپر ہنا مسکان کو کی شہادت کاٹ دی تھی کہ وہ اس سے شادی نہیں کر رہی تھی اور اس کی والدہ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ملزم نے کہا کہ نہ میں خود زندہ رہوں گا اور نہ میں تمہیں جو ہے وہ زندہ رہنے دوں گا۔ اس پر اس نے چھری کے وار کر کے ہنا مسکان کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دی۔ اس کے بعد اس نے اپنی گردن بھی پر بھی وار کیا جس پر وہ بعد میں بچ گیا۔ اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عدالت میں جو شبیر احمد خان ہے انہوں نے 17 کے قریب پراسیکیوٹر نے گواہ جو ہے اس کیس کے پیش کیے۔ اس پر عدالت نے جرم ثابت ہونے پر احسان اللہ کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی، جس کے بعد پولیس جو ہے ملزم کو جیل جو ہے وہ یہاں سے لے گئی ہے۔ ٹھیک ہے شاہین، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں صوبائی وزیر سہیل شوکت بر سے جاپانی باہم معذوری کے وفد نے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر نے غیر ملکی مہمانوں کی نشستوں پر جا کر خوش آمدید کہا۔
پاکستان اور جاپان میں افراد باہم معذوری کے لیے دستیاب سہولتوں اور تجربات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان افراد باہم معذوری کی فلاح و بہبود پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ جاپانی وفد کو وزیر اعلیٰ ہمت کارڈ، معاون آلات پروگرام اور دیگر اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ افسران نے جاپانی وفد کو دسمبر میں ہونے والی CM اسپیشل گیمز کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ صوبائی وزیر نے افراد باہم معذوری کے لیے انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر کے قیام پر تجاویز بھی طلب کر لی۔ پنجاب ہیومن پروٹیکشن اتھارٹی اور لمس کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ چیئرپرسن ہنا پرویز بٹ اور وائس چانسلر لمس ڈاکٹر علی چیمہ نے دستخط کیے۔ MOU پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی اور لمس کے ڈپارٹمنٹ شیخ احمد حسن اسکول آف لاء کے درمیان طے پایا ہے۔ MOU کے مطابق خواتین پر تشدد کے کیسز کا ریکارڈ مرتب کر کے اس کا جامع تجزیہ کیا جائے گا۔ تقریب میں ڈائریکٹر جنرل پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کلثوم ثاقب نے شرکت کی۔ رابعہ عثمان اور لمس اسکول آف لاء کی فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس بھی موجود رہے۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس حوالے سے، تقریب میں ڈائریکٹر جنرل پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کلثوم ثاقب نے بھی شرکت کی اور پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی اور لمس کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔